السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کی اس نورانی شب میں اس بابرکت جلسے میں جس کی نسبت اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، نبی کی بات سے ہے، اس جلسے میں اللہ نے ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس کی نسبت اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کے کلام سے، نبی کے کلام سے جڑ جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت عامہ اور رحمت کاملہ کے توسط سے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کی شہادت دیتے ہیں، ان کی ہر ترقی کا دار و مدار قرآنی تعلیم پر عمل کرنے پر ہے۔ اور تعلیم کی اہمیت جو بچیاں بھی ابھی اپنے پروگرام میں بیان کر رہی تھیں کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور آپ سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی دوسرے نبیوں سے کئی معنی میں مختلف ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا عجیب، دوسرا یہ کہ دنیا سے جانا بھی عجیب، اور تیسرا یہ کہ باقی نبیوں کی امتوں میں دھیرے دھیرے بگاڑ آتا تھا، 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں، 1 صدی 2 صدی میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی امت کی جانب سے یہ ظلم ہوا کہ ان کی شریعت میں ایک دم بگاڑ آیا، اچانک بگاڑ آیا۔ واقعہ مختصر یہ ہے کہ ان کا ایک نام نہاد شاگرد تھا، جو شاگرد کے چولے میں اور چوغے میں ایک منافق تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جاتے سے ہی اللہ نے جب انہیں زندہ اٹھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل دیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ دنیا کے اندر کفر چھا گیا، شرک پھیل گیا، صرف چوری نہیں ہو رہی ہے بلکہ ڈاکے بھی ڈالے جا رہے ہیں، صرف بد نظری بدخواہی نہیں بلکہ بدکاری بھی ہے، صرف رشوت کا لین دین نہیں ہو رہا بلکہ سود کا رواج عام ہو گیا، شرابیں پی جا رہی ہیں، دنیا میں ہر قسم کے گناہ ہو رہے ہیں۔ اس کے 600 سال کے بعد ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ دونوں انبیاء علیہ السلام کے بیچ میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ 600 سال کے بعد جب غار حرا کے اندھیرے میں چراغ ہدایت روشن ہوا، اللہ کا پہلا پیغام امت مسلمہ کے نام آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پیغام کیا تھا۔ 600 سال کے اندھیرے کے بعد، 600 سال کی چوری کے بعد، 600 سال کے جھوٹ کے بعد، 600 سال کے فریب کے بعد، 600 سال کی ڈاکہ زنی زناکاری کے بعد جو حکم آیا وہ یہ نہیں تھا کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ سارے احکامات بعد میں آئے۔ سب سے پہلا حکم یہ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا آیا، ساتھ میں کورس بھی اللہ نے نازل فرمایا کہ وہ علم حاصل کرو جو تمہیں یہ تعارف کرائے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ دنیا کے بہت سارے انسانوں کو یہ تو یاد رہا کہ ہمیں پڑھانا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ کیا پڑھانا ہے۔ لیکن چند ایسے اسکولوں کو جو توحید کی بنیاد پر چلتے ہیں اور مدارس اور مکاتب والوں کو ہی یاد رہا کہ اللہ نے کیا پڑھنے کا حکم دیا۔
تو یقیناً پڑھنا پڑھانا علم کا حاصل کرنا نہایت ہی اہم ترین کام ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ ہمارے اس بیرچھا کا سب سے کامیاب، سب سے سکسیسفل انسان کون ہے، ہم فوراً دنیا کی کسوٹی نکالیں گے، دنیا کا ترازو نکالیں گے اور یہ کہیں گے کہ فلاں پٹیل صاحب کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، ان سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا، اور یوں کہیں گے کہ فلاں دکاندار لاکھوں کماتا ہے، اس سے زیادہ کامیاب کون ہوگا، اور فلاں پولیٹیشین ہر الیکشن جیتتا ہے، اس سے زیادہ کامیاب کون ہوگا۔ اگر یہی سوال میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے کہ نبی جی آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہر خاندان اور ہر برادری کا، ہر محلے اور ہر دیہات، گاؤں، شہر اور ملکوں کا سب سے کامیاب انسان کون ہے، آپ کا دو ٹوک جواب ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے، قرآن کا سیکھنے سکھانے والا ہے۔ اگرچہ بسا اوقات اس کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے ہوں، اس کی سواری سائیکل وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، اور اس کا گھر چھوٹا سا جھوپڑا اور کٹیا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا کھانا روکھی سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآنی تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قرآنی تعلیم دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی، قرآنی تعلیم جب ہم مریں گے تب ہمارے کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ قرآنی ہمارا رہنما ہے، قرآنی ہمارا اصول زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور قرآنی کے پر عمل کرنے میں ہماری ترقی اور ہماری کامیابی ہے۔ شاعر کہتا ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تسخیر عالم کا نسخہ، دنیا پہ حکومت کرنے کا فارمولہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس سے ایسا فائدہ نہیں اٹھاتے جیسا اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ ہمارا حال اس مریض جیسا ہے جو صبح سے شام تک شکوہ کرتا ہے کہ آنکھیں میری جلن کر رہی ہیں، کانوں میں سے میرے گرمی نکل رہی ہے، مجھے بخار بہت تیز ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، وہ گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دوا کھائی؟ جو دوا لائے تھے تو وہ کہتا نہیں دوا تو نہیں کھائی، تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی دوا نہیں کھاؤ گے تو اچھے کیسے ہوگے؟ آج ہم کو دنیا میں مختلف مسائل کا سامنا ہے، مختلف مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ایک مصائب کا ایک حالہ اور حملہ ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور ہمارے پاس ان مصیبتوں سے نکلنے کا فارمولہ موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے کلا، سنو، ہوشیار ہو جاؤ، بھول مت جانا، اذا بلغت التراقیہ، جب تمہاری سانس تمہارے حلق میں آ کر پھنس جائے گی، روح ہنسلی میں آ کر اٹک جائے گی، وقیل من راق، کہا جائے گا اب تو کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، ویلٹینیٹر میں سے بیپ بیپ کی آوازیں آ رہی ہیں، دوائیں ایکشن کی جگہ ری ایکشن کر رہی ہیں، اور شوگر اوپر نیچے ہو گئی، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، آکسیجن اوپر نیچے ہو گیا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے ہٹ جاؤ اور حافظ صاحب آپ آگے بڑھ جاؤ، تو تلاوت کر یاسین کی، اور تو فاتحہ کا دم کر، اور تو کلمے کی تلقین کر، وقیل من راق، اب تو کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، وظن انہ الفراق، یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ وہ دنیا کے 2-4 دن کے کاروباری سفروں کو تم جدائی سمجھتے تھے، مدرسے میں رہ کر پڑھنے کو تم جدائی سمجھتے تھے، تم تعلیمی اور تبلیغی سفروں کو جدائی سمجھتے تھے، وہ کوئی جدائی نہ تھی، اب ہے حقیقی جدائی، صرف جانا جانا ہے، واپس نہیں آنا، وہ گھر
جو زندگی بھر کی محنت کی گاڑی کمائی سے بنایا اس سے نکالے جاؤ گے، اور وہ کپڑے جو بڑے شو روم سے اور دکان سے خریدے اور ماہر درزی سے سلوائے اور جب میلے ہو گئے تو اچھے صرف سے دھلوائے اور پریس کروائی اور کریز بنوائی اور بیرچھا کی سڑکوں پر اتراتے اٹھلاتے نکلے، لیکن جب مرے تو غسل دینے والا بڑی بے دردی سے قینچی سے ان کپڑوں کو کاٹ کے اتارے گا، اور وہ گھڑی جو کلائی پہ باندھے رہتے تھے واٹر پروف تھی، اسے اتارتے ہی نہ تھے، اس کا نشان بھی جلد پہ پڑ گیا، اس کو بھی اتارنا پڑے گا، اور وہ چشمہ جس کے بغیر پہچانے نہیں جاتے تھے آج الگ کر دیا جائے گا، وہ بچے جن کا رونا پسند نہیں تھا، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، آج کندھا پکڑ کے چیختے ہیں ابا اٹھو ابا اٹھو، ابا اٹھنے والے نہیں ہیں، اور وہ بیوی وہ شریک حیات جو ہر غم اور خوشی کی ساتھی تھی آج تڑپ کے رو رہی ہے، اس کو دو بول رخصت کے نہیں بول سکتے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، جدائی کا وقت آ گیا، آج اپنی ہر محبوب شے سے، اپنے ہر محبوب شخص سے، اپنی ہر ایسے سری سے، اپنی ہر لگزری سے انسان کو جدا ہونا پڑے گا، اور وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈیاں پنڈلیوں سے ٹکرانے لگیں گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ، یہ وقت ہے تمہارے رب کے سامنے تمہاری حاضری کا، تم اسے مت بھول جانا۔ تو یہ قرآن جب مر رہے ہوں گے تب بھی یہی کام آئے گا، اور جب ہم قبروں کی زندگی میں ہوں گے یہی قرآن دفاع کرے گا اور فرشتوں کو دھکائے گا، عذاب کو مٹائے گا، یہ قرآن ہی قبر کی ٹھنڈک بنے گا، یہ قرآن ہی آخرت کی بہار بنے گا، یہ قرآن ہی جنت کی کیاری بنے گا، یہ قرآن ہی وہی تعلیم ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ اس سے ڈراتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم یہ دیکھو گے کہ محبت کی دعوے دار مائیں اپنے آنچلوں سے اپنے بچوں کو نوچ کر گودوں سے اٹھا کر پھینک کر بھاگ جائیں گی، تری الناس سکارا، لوگ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، ان کے منہ کھلے رہ گئے، ان کے چہرے ان کے کندھوں پہ ڈھلک گئے، ان کے جسم ڈول رہے ہیں، قدم ڈگمگا رہے ہیں، حالت نشے کی سی ہے، وما ہم بسکارا، نشہ نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جو ان کے ہوش اڑا دے گا، جس طرف دیکھتے ہیں اس طرف عذاب آتا ہے۔ القارعہ، وہ کھڑ کھڑانے والا، ملقارعہ، کھڑ کھڑانے والا کیا ہے، وما ادراک ملقارعہ، اے نادان بھولے بھالے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ کھڑ کھڑانے والا کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سلیقے کے اور اسٹینڈرڈ کے اور اسٹیٹس کے مارے انسان کا وہ حال ہوگا جو پروں والے کیڑے کا ہوتا ہے، آسمان میں پرندے اڑتے ہیں تو ان کی ایک اڑان اور اس میں ایک سلیقہ ہوتا ہے، اگر شہد کی مکھی اڑتی ہے تو اس میں بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، دونوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اگر مکھی اڑے تو اس کا ایک انداز، مچھر اڑے تو اس کا ایک انداز، لیکن کل جس کیڑے کے پر نکلے ہیں وہ نہایت ہی بے ڈھنگا اور بھونڈا ہوتا ہے اور اس کی اڑان بے ہنگم ہوتی ہے، تو وہ جب اڑتا ہے تو کہیں جس طرف رخ ہوتا ہے اس طرف اڑتا ہے اور آپس میں ٹکراتے ہیں، آگ میں گر جاتے ہیں، کل انسان کا یہی حال ہونے والا ہے، وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسانوں کا حال ایسا ہوگا جیسے پروں والے کیڑے، اور ہاڑ ماس کے کمزور و ناتوا انسان کا یہ حال کیوں نہ ہو، جبکہ پہاڑوں کا یہ حال ہے، کالعہن المنفوش، قیامت کے دن کی گرمی نے جب پہاڑوں کو توڑا تو وہ سرکے اور درکے، وَكَانَ السَّرَابَ، ریت بن گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اپنی جگہ چھوڑ کر چل دیے، اور جب قیامت کے دن کی گرم ہواؤں کے تھپیڑوں اور آتشی آندھیوں کے جھکڑوں نے ان ریت کے ذروں کو اڑایا، کالعہن المنفوش، ہواؤں میں روئی کے گالوں کی طرح اور غبار کے بادلوں کی طرح پہاڑ اڑتا نظر آ رہا ہے، جو دوسری طرف دیکھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل رہے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر سونامی بن کر، سیلاب بن کر، باڑ بن کر انسانوں کی بستیوں کو ڈبا رہے ہیں، جو تیسری طرف دیکھا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور زمین کے زلزلے سے، لرزاہٹ سے، کپکپاہٹ سے گھبرا گئے،
اور انسانوں کی بستیوں میں چلے آ رہے ہیں۔ سانپ بچھو اپنے بلوں اور سوراخوں سے نکل کر، شیر چیتے لومڑیاں بھیڑیے اپنی غاروں اور گفاؤں میں سے نکل کر انسانوں کی بستیوں میں چلے آ رہے ہیں۔ کاٹنے والے کاٹتے ہوئے، ڈسنے والے ڈستے ہوئے، چیر پھاڑ کرنے والے چیر پھاڑ کرتے ہوئے، جو چوتھی طرف دیکھا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جا رہا ہے۔ 70,000 لگاموں میں جکڑی ہے، ہر لگام کو لاکھوں فرشتے پکڑے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے چھٹی جا رہی ہے۔ سَمِعُوا لَهَا شَہِیقًا، اس کی دہاڑ اور چنگھاڑ سنائی دے رہی ہے۔ وَهِیَ تَفُورُ، وہ بھڑک رہی ہے۔ تَکَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَیظِ، قریب ہے کہ وہ غصے میں پھٹ جائے۔ انسان انسانوں پہ گر رہے ہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ گیا، بھیجے کھدک رہے ہیں، موت مر گئی ہے۔ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہے، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، کندھے تک کسی کے پسینے کی لگام لگی ہے، خود اس کا پسینہ اس کے منہ میں جا رہا ہے۔ انبیاء کرام بھی گھبرا گئے، نفسی 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 کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ میرے آقا کے علاوہ ہر نبی آواز لگاتا ہے، نفسی میرا کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں امتی میری امت کا کیا ہوگا؟ اولیاء کرام گھبرا گئے، رونے لگے، مغفرت عنقا ہو گئی، رحمت کے لالے پڑ گئے۔ اللہ بھی غصے میں ہے۔ ایسے میں اللہ کی عدالت میں کوئی قرآن والا آئے گا، یہ بچے جنہوں نے قرآن کو حفظ کرا ہوگا، اور یہ حافظ صاحب جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور یہ معلم جو دینیات پڑھاتے ہیں اور تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ عالم صاحب جو قرآن کے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ مفتی صاحب جو قرآن کے اعتبار سے فتوے دیتے ہیں، اور وہ قاضی صاحب جو قرآن کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ خالہ جان جو مسلمان کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، اور وہ ناظرہ خواہ جو صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، ان قرآن والوں میں سے کوئی قرآن والا جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، یہ بھی روتا ہوگا، گھبراتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے اس سے کہے گا تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اقرا، تو قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہمک ہمک کر پڑھ، اچھی آواز میں پڑھ، اچھے انداز میں پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام و مرتبہ وہیں پر ہے جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے۔ یہ قرآن والا قرآن کی تقریباً 6,500 آیتیں پڑھے گا، جنت کے 6,500 درجوں پہ چڑھے گا، فردوس بری کا باسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا پڑوس ہوگا، رحمان کا عرش اس کے گھر کی چھت ہوگی، روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا، روزانہ نبی سے ملاقات ہوگی۔ کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے۔ ہمیں بار بار جائزہ لینا چاہیے، زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے تقاضا تھا سفر کا، اور سفر بھی میں آپ کو بتا دوں ایسا کہ ایک مریض جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے رہ جائے تو بڑی بات ہے، وہ کنٹینیو میرا نام لے رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے کہ میں پہنچ جاؤں، میرا دوست ہے، لیکن اب ایسا ایک ٹائم بن گیا ہے کہ شاید پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں زیادہ لمبا بیان کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ زبیر بھائی میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، جو آج کل بلبل ہند اگر انہیں کہا جائے تو بہت ہی موضوع ہوگا۔ یہ میرے ساتھ کئی جلسوں میں رہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تقریر پہلے کروا دو، جیسی آپ کا نظام ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے، لیکن آج تھوڑا منتشر 1.5 مہینے سے میرا سفر ایسا چل رہا ہے کہ رات میں 3 بجے 4 بجے فجر میں میرا گھر پہنچنا نصیب ہوتا ہے، اور 10:30 بجے پھر مجھے قضیات بھی جانا ہوتا ہے، دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ہم ہیں، اور اگر قرآن سے کٹ گئے تو پھر ہم کہاں ہوں گے کوئی خبر نہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن سے ہماری زندگیوں کو جوڑا ہے، اللہ نے قرآن میں ہماری عزت، قرآن نے ہماری کامیابی رکھی ہے، قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت قرآن کو آسمانوں پر، زمین
زمینوں پر پہاڑوں پر پیش کیا، اتنی بڑی بڑی مخلوق نے انکار کر دیا، ابین ان یحملنہا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اور اس لیے انکار نہیں کیا کہ یہ مخلوق نافرمان ہو گئی، اشفقن منہا ڈر گئی، لرز گئی، کانپ گئی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے ہم اٹھا سکتے ہیں؟ پھر خاک کی ڈھیری سے، مٹی کے ڈھیر سے انسان نے ہاتھ نکالا، اس بوجھ کو میں اٹھاؤں گا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ یہ بڑا ہن والا، بڑا گن والا ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں، بڑا صلاحیت مند ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا ذہین ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ تو بڑا ظالم ہے، جہولا نادان ہے، یعوسا بہت جلدی مایوس ہو جانے والا ہے، عجوزا بہت جلدی ہار ماننے والا ہے، جزوعا بہت جلدی گھبرا جانے والا ہے، منوعا چار پیسے مل جائیں تو بچا بچا کے رکھنے والا ہے، کفورا بڑا ناشکرا ہے، نسیہ بڑا بھلکڑ ہے، بہت سارے عیبوں کا پلندہ اور بہت سارے نقائص کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ کا کرم اور فضل شامل حال ہوا کہ یہ نہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا 7 سالہ بچہ اپنی نازک پسلیوں کے پنجرے میں موجود چھوٹے سے دل میں ایک دو نہیں قرآن کی تقریباً 6,500 آیتیں محفوظ کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اب ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہر ایک انسان کا جانچنے کا آلہ، کسوٹی، نظریہ، زاویہ الگ ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کتنا قرآن حفظ یاد ہے؟ علماء سے نہیں، حفاظ کرام سے نہیں، قرائے کرام سے نہیں، یہ تو وہ جماعت ہے کہ بچپن میں جو ہم مدرسے میں نظم پڑھتے تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ جس دن سے یہ اپنے گھر سے اپنا جزدان لے کے مدرسے کی طرف گئے تھے، آج تک پورے طریقے سے واپس نہیں لوٹے، پورے طریقے سے زندگیاں قرآن میں وقف کر دی ہیں۔ میں تو عام لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتاؤ آپ کو قرآن کتنا حفظ یاد ہے؟ کیونکہ قرآن کے بعض کو حفظ کرنا فرض کے درجے میں ہے، نمازی نہیں ہوگی اگر ہم نے قرآن کا بعض حصہ حفظ نہ کیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ایسا شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر جیسا ہے۔ جیسے ویران گھر میں چوہے بل بنا لیتے ہیں، الو آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مکڑیاں جالا بن لیتی ہیں، چمگادڑیں لٹک جاتی ہیں، وہ گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے، اس کا نام بھتیا حویلی یا بھوت بنگلہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص قرآن کا کوئی حصہ بھی حفظ نہ کر سکے وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر، اس کا سینہ فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو میرا سوال ابھی بھی ہے کہ آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ تو میں آپ سے کیا جواب لوں؟ میں خود آپ کو وہ جواب دیتا ہوں کہ اوسط جواب یہ آئے گا کہ ہمیں 10 سورتیں یاد ہیں۔ اگلا سوال، 10 سورتوں میں سے کتنی سورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہو؟ تو کسی نے اپنا رشتہ علم ترا اور لیلاف سے جوڑا، اور کسی نے رشتہ فلق اور ناس سے جوڑا، اور کوئی اڈانی اور امبانی سے بھی زیادہ مصروف ہے تو وہ انا آتینا اور قل واللہ سے کام چلا رہا ہے۔ آٹو سیٹ ہے، جیسے ہی فاتحہ ختم علم ترا شروع، خود بخود۔ بعض لوگ بھول جاتے ہیں تو انہیں معلوم پہلی رکعت ہے کہ دوسری، تو اگر لیلاف پڑھ رہے ہیں تو دوسری اور علم ترا تو پہلی۔ اب مجھے بتاؤ 114 سورتوں میں سے 2 سورتوں سے رشتہ جوڑا ہے، یہ کوئی رشتہ جوڑا ہے؟ آپ مہینے میں کبھی ایک بار کسی سے ملو، اس سے سلام کر لو، تو یہ رشتہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے؟ کبھی ملتے ہیں، روزانہ آمنے سامنے سے گزرتے ہیں، ایک لفظ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ 114 سورتوں میں سے 2 سورتیں، ایک عدد نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام سے پوچھو مقدار کے اعتبار سے یہ قرآن کا 1%، 1% 1% نہیں ہے، 1% کا 10واں حصہ نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کو بلندیاں ملی ہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے، اور آج کا مسلمان پریشان ہے قرآن کی تعلیمات کو بھول کر اور اسے چھوڑ کر، الا ماشاء اللہ۔
استثناء کبھی ختم نہیں ہوتا. کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کی زندگیوں میں قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی بہاریں ہیں، انہیں قرآن والی عزتیں ملی ہوئی. اچھا تو 2 صورتوں سے رشتہ جڑ گیا. اب آپ یہ 2 صورتوں سے رشتہ جڑ گیا. سب سے بڑا میں ستم اور ظلم آپ کو بتاؤں کہ ان 2 صورتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں. روزانہ علم ترہ پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے 50 سال ہو گئے، لیکن علم ترہ میں کیا فرما رہا ہے معلوم نہیں. قصہ مختصر حالانکہ بہت لمبا ہے، لیکن میں اسے مختصراً عرض کر کے بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے کعبہ کو ڈھانے اور منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو وہ حبشہ کے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں عرب جا رہا ہوں جہاں ہاتھیوں کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، وہ تو اونٹ والے ہیں، بکریوں والے ہیں، وہ ہاتھیوں کا کیا مقابلہ کریں گے. بہرحال جب یہ لشکر لے کر آیا، عرب والوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ گھر جس کا ہے وہ اس گھر کی حفاظت کرے گا. ابرہہ نے جب حملہ شروع کیا پھر اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر بھیجا. وہ اللہ جس کے خزانے میں ڈائناسور کی کمی نہیں ہے، وہ اللہ جس کے خزانے میں ہاتھیوں کی کمی نہیں ہے، ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں کو نہیں بھیج رہا، اونٹوں کو نہیں بھیج رہا، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج رہا ہے. خدا کی قسم جو ہمارے علاقے میں پائے جانے والی چیریا اور گوریا سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس سورہ فیل میں. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا، ان کے منصوبے کو ناکام نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہاتھیوں کے مقابلے پہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے کنکریوں سے ہاتھیوں اور ہاتھی والوں کو مار رہے تھے. کیا نتیجہ ہوا؟ یہ جو حملہ کنکریوں کا پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں پر ہاتھی والوں پر ہوا، فجعلہم کعصف ماکول، ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا ڈالا. جیسے تشلے میں مویشی بھوسا کھاتا ہے کیسے پھیلا دیتا ہے، ایسے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کے لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کو مکہ مکرمہ سے یمن تک صنعاء تک پھیلا کے رکھ دیا. یہ واقعہ مختصر ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، لیکن یہ واقعہ اصل کیا تھا؟ یہ واقعہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کی جانب سے اس روئے زمین پر استقبال تھا. اس کے ٹھیک 50 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آئے بھی تو بڑی عجیب شان سے آئے. آمینہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں مجھ سے میرا دامن پکڑ لیتی اور مجھ سے کہتی، اے آمینہ ہمیں بتا تو نے کون سی خوشبو لگائی. کبھی تیرے جسم سے چمپا مہکتا ہے، کبھی چمیلی مہکتی ہے، کبھی عود مہکتا ہے، کبھی عنبر مہکتا ہے، کبھی مشک مہکتا ہے. کہاں سے خوشبو لاتی ہے، کون سے عطار سے خریدتی ہے، ہم تجھے نہیں بتائیں گے، ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے، تو ہمیں بتا دے، ہم پیسے دے کے خرید لیں گے. اور وہ کہتی کہ میں کیسے ان کو بتاتی کہ یہ خوشبو میرے کسی عطر کی نہیں ہے بلکہ اس بچے کی ہے جو میرے پیٹ میں پل رہا. اور جب میں کبھی باہر رات میں نکل جاتی ایسا لگتا کہ ستارے میرے اوپر آ کر گریں گے یا میرے قدموں کو چوم لیں گے. جب اللہ کے حبیب آئے عجیب شان سے آئے. دنیا کا ہر بچہ جب آتا ہے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس میں مرہم لگایا جاتا ہے، اس میں دھاگا باندھا جاتا ہے، آگے جا کے اس کی پھر اور بھی جسے ہم کہتے ہیں ہماری عام دیہاتی ڈھکی چھپی زبان میں کہ اس کی مسلمانیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے عجیب شان سے آئے جیسے اللہ نے نور سے غسل دے کر آپ کو بھیجا ہو. جسم پر گندگی کا ذرہ نہیں، ناف کٹنا
تو دور کی بات ہے، زخم تک کا نشان نہیں، ختنہ شدہ آپ اس دنیا میں آئے۔ بچہ جب آتا ہے بالکل بے بس اور لاچار ہوتا ہے، ماں دودھ نہ پلائے تو بھوکا مر جائے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو ابن ہشام کے اندر یہ عبارت لکھی ہے جس کو مختارات میں مولانا علی میاں نے نقل کیا ہے، لواسع یدیہ علی الارض ورافع راسہ الی السماء۔ آپ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے زمین پر جما دیا اور اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس کے بعد سر زمین پہ رکھ کر اللہ کو سجدہ کیا۔ سب سے پہلا کام دنیا میں آ کے چند گھڑیاں جس بچی کی ہوئی تھیں اس نے سجدہ کیا، اس نے یہ پیغام دے دیا کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ دنیا کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو بتانے آئے تھے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا جو مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور ہے، مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت اور بے قیمت ہے، بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے، ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ ہمارے نبی اس دنیا کے اندر آتے، لیکن آپ آئے، ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو مہینے کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں، پورے 63 سال آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ دنیا کو بتائیں اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، صرف جانداروں کے لیے ہی نہیں بلکہ بے جان چیزوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ پانی ایک بے جان چیز ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، چھپا چھپ پانی کو بہا رہے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لائے، فرمایا ما ھذا الاسراف، یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ تو انہوں نے کہا افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ ہم ہوتا ہے نا نظریہ کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، کام دین کا ہے، جیسے چاہو اسے کرو۔ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتی ندی پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور پانی کا زیادہ استعمال کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ کوئی پانی کے ساتھ بھی مس بیہیو کرے، پانی کا مس یوز کرے تو آپ کو ناپسند ہے۔ یہ تو بے جان چیز کی بات ہے، جاندار چیزوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا سبق دیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، ایک عورت نے بلی پالی اور بلی سے اسے کوئی پریشانی ہوئی، اس نے بلی کو باندھ دیا یا بند کر دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ چوہے کھا کے پیٹ بھرے اور نہ اسے کچھ کھانے کو دیا، بلی میاؤ میاؤ کرتے کرتے بھوک پیاس سے مر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس عورت کا نہ روزہ دیکھے گا نہ نماز دیکھے گا، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے گھر جا رہی ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے، وہ اپنے رستے میں کنویں کی منڈھیر کے پاس ایک کتے کو دیکھتی ہے، کلبن یلہس، جو کتا ہانپ رہا ہے، وَيَأْكُلُ السَّرَى، اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ اسے ایسی ہی تو پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگتی ہے۔ وہ کنویں میں اتری اور وہاں سے اپنی اوڑھنی کو بھگو کے لائی اور نچوڑ کے اس کتے کو پانی پلایا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کا سبق ہے تو انسانوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کا سبق ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اگر تم پیٹ بھر کے سو جاؤ، آج دنیا میں ایک دوسروں کے خلاف خوب فتوے دیے جاتے ہیں، یہ مسلمان نہیں رہا، یہ ایمان والا نہیں رہا، اس کا دین چلا گیا، اس کی سنت چلی گئی، اس کا مذہب چلا گیا، لیکن کبھی اللہ کے نبی کے فتووں پہ بھی غور کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پکا مومن نہیں ہے۔ وہ پڑوسی ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا، اس کے گھر میں کھانا پکا کہ نہیں پکا، اس کے بچوں نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا
اے لوگوں اپنے گھر کے کھانے کی خوشبو سے اور کھانا بنانے کے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی نعمت کوئی پھل فروٹ اپنے گھر میں لاؤ چھپا کے لاؤ، ایسا نہ ہو کہ غریب کے بچے سوچیں اگر ہمارے ابا کے پاس پیسے ہوتے وہ ہمارے لیے یہ پھل لاتے۔ اے لوگوں اگر تم گھر میں پکوان بناؤ اور تمہاری کنجوسی تمہیں وہ پڑوسی کیا نہ بھیجنے دے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے شوربہ کر لو، کم سے کم تھوڑا سا میرے نام پر اپنے پڑوسی کیا وہ شوربہ ہی بھیج دو۔ یہ حال ہے۔ آپ نے تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ بتائی ہے، المسلم من سلم الناس بوائقہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی پریشانی سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کا تجسس نہیں کرتا، کسی کے لیے دل میں کینہ، کسی کے لیے دل میں نفرت، کسی کے لیے دل میں جلن، کسی کے لیے دل میں حسد نہیں رکھتا۔ جو انسان ایسا پاک اور صاف ہو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب تک یہ صفتیں نہیں پیدا ہوں گی انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھنے والا ہمارا نبی ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں جب تم کسی میدان میں جاؤ، میدان کے اندر کوئی میلہ ہو، میلے کے اندر بھیڑ ہو، بھیڑ میں تمہارا اپنا بچہ نہایا دھویا سجا سنورا تمہیں نظر آئے، تمہاری محبت امڑے لاڑ ٹپکے، تمہارا دل یہ چاہے کہ تم اسے اٹھا کے ایک دو بوسے لے لو، ایسا مت کرنا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم جو ہمارا بچہ ہے ہم اسے چوراہے پہ چوپال پہ میدان میں میلے میں بھیڑ میں پیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ جب تم چوراہے پہ اپنے بچوں کو پیار کرو کسی کونے اور کسی گوشے سے کوئی یتیم بچہ دیکھے تو سوچے کاش میرا باپ زندہ ہوتا وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ ایسے دلوں کی نزاکت کا لحاظ رکھنے والا ہمارا نبی ہے، لیکن ہم کہاں دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہر آن ہماری زبان سے ایسے تانوں کے تیر نکلتے ہیں جس سے دل زخمی ہو جاتے ہیں، جس سے رشتوں کے پرخات چھوڑ جاتے ہیں، جس سے گھر بکھر جاتے ہیں۔ خدارا اللہ نے ایسا پیارا اخلاق والا رحمت والا نبی جو پتھر کھاتا ہے اور دعائیں دیتا ہے۔ میں بس بہت جلدی 2-4-5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید سے طائف کے سفر پہ گئے۔ آپ کو یہ امید تھی کہ طائف والے بڑے سخی ہیں، بڑے شریف ہیں، وہ میری بات سنیں گے۔ جب آپ طائف پہنچے 100 کلومیٹر پیدل سفر کر کے میرے آقا پہنچے اور آپ نے جب اپنی بات رکھی کتابوں میں وہ واقعہ نقل کر دیا گیا ہے انہوں نے کیسے آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے یتیم ہونے کا، یہاں تک کہ آپ کے چاند سے چہرے تک کا مذاق اڑایا۔ جس چہرے کو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا خود بخود اندر سے دل کی گہرائی سے شیر نکلے تھے اور ان کے نورانی ہونٹوں سے جھڑے تھے۔ یوں کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ سے زیادہ حسین چہرے والا میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ پیارا دنیا کی ماؤں میں سے کسی ماں کا بچہ ہوا نہیں۔ آپ تو ایسے عیبوں سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر پیدا کیا ہو، جیسا آپ نے کہا ویسا اللہ نے آپ کو بنا دیا، جیسا نقشہ آپ نے دیا ویسا ہی اللہ نے آپ کو تخلیق کر دیا۔ جابر ابن عبداللہ رات میں گھر سے باہر نکلے، سامنے 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا نظر آیا۔ کہنے لگے سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ کہتے ہیں دوسری طرف سے اللہ کے نبی تشریف لے آئے، کبھی میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ کبھی چاند۔ آخر میں دل تھاما، ٹھنڈی آہ بھری اور کہا اے جابر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی حسن پرست عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ خدا کی قسم اگر وہ میرے سرتاج محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ اس چہرے کا مذاق طائف کے میدانوں میں اڑ رہا ہے، اس پاکیزہ نورانی بدن پر پتھر برس رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اس دن یہ خبر نہ تھی کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں، 2 میل تک آپ کو بھاگنا پڑا، اور کہیں بیٹھ گئے تو کندھا پکڑ کے ان ظالموں نے اٹھا دیا، آپ مقام قرن پہ پہنچے، مارنے والے تھک گئے، اللہ کے لیے پٹنے والا نہیں تھکا، آپ نے اللہ سے دعا کی، نہ آپ نے طائف کو بد دعا دی، نہ ثقیف کو برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا اے اللہ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں اپنی کمزوری کی، اے اللہ طریقہ